بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل تو عجیب ماجرا ہوا جناب، اچانک پتہ چلا خود الیکشن کمیشن تو پہلے سے بی پلان بنا کے بیٹھا تھا۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور عملاً انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ وہ سائفر کیس کی سماعت بھی ہو رہی ہے اور اس حالت میں ہو رہی ہے کہ خاندانوں تک کو اندر جانے نہیں دیا گیا اور عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا جنگ ایک کھنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے۔ تو بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن تھی، بے یقینی کی، کنفیوژن کی۔ لیکن بہرحال بی پلان وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ تیار ہے۔ الیکشن کمیشن تو بہرحال ایک سیاسی پارٹی کا رول کردار ادا کر رہا ہے اور ایک اقلیت حکومت بنانے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ۔ مین اسٹریم میڈیا اس میں شامل ہے، ان کے مفادات ہیں اس کے ساتھ، عدالتی نظام اس کا حصہ ہے، بہت سے جج بھی، بہت سے اخبار نویس بھی، بہت سی قلعی اتر گئی ہے بہت سے لوگوں کی جو کہتے تھے کہ ہم تو سچائی کا علم تھامے کھڑے ہیں مقتل میں۔ اب وہ کہتے ہیں ان کو بلے کا نشان نہ دو ورنہ یہ تو جیت جائیں گے۔ یہ جیتنا اپنی پسند کے لوگ جیتنے چاہیے، ورنہ جمہوریت کا معنی ان کے نزدیک وہ ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدواروں پہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ابھی جب کاغذات مسترد ہوں گے پھر ایک اور مرحلہ آئے گا، باقی تفصیلات میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اتنی لوگ زخم آلود ہیں، دل اس طرح ٹوٹے ہوئے ہیں کہ شاید خاقان عباسی نے پوچھا اس ظلم کا حساب کون دے گا جو اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اس ظلم کا حساب وہی دیں گے جو ظلم کریں گے، ہمیشہ ظلم کا حساب وہی دیتا ہے، اور کون دیتا ہے۔ چودھری نثار اس قدر ڈپریس ہوئے کہ انہوں نے کہا اپنے حلقے میں خطاب کرتے ہوئے کہ میں سوچتا تھا یہ دور دراز کا علاقہ ہے، یہاں کیسے کہ یہ سب ترقیاتی کام ہوں گے مگر ہو گئے۔ یہ بات درست ہے، ان کے حلقے میں ترقیاتی کام اس مختصر عرصے کے سوا بیچ میں جو آیا تو وہ ہوتے ہی رہے ہیں، کافی مطمئن ہیں ان کے لوگ۔ وہ ایک دفعہ وہاں سے ہارے بھی، لیکن اس دفعہ تو ان کے جیتنے کا بہت امکان ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، یہی معجزہ بچا سکتا ہے، جس معجزے نے آپ کے حلقے میں کام کرا ہے وہی معجزہ بچا سکتا ہے۔ لوگ پولنگ اسٹیشنوں پہ چلے جائیں تو بس معجزہ ہو گیا۔ ساری کوششوں کا محور یہ ہے اقلیت حکومت بنانے کے لیے کہ ووٹر نہ جائیں، ووٹر جو ہے مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ سروے بھی اسی لیے جاری کیے جا رہے ہیں اور ایسے شرفا جاری کر رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں جب بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے تو سب حسن کردار دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، صرف اپنی جان کی فکر رہ جاتی سوائے اس کے کہ جو متوکل ہو۔ کیا مسلمانوں کی حالت تھی 37 کا الیکشن ہارنے کے بعد، 1937 کا، مگر ایک آدمی تھا، ایک دوست نے سچ کہا کہ قائد اعظم کو تو شہید کہنا چاہیے جو آدمی ٹی بی کا، اس زمانے میں تو ٹی بی تو کینسر کی طرح لا علاج تھا، 38 میں تو انہیں ٹی بی ہو گئی تھی، غالباً 38 ہی تھا اور آخری وقت تک رہی، اور وہ ڈاکٹر بھی کمال تھا جس نے راز رکھا، اللہ نے راز رکھا، اللہ کو منظور تھا، ایسے آدمی سے انہوں نے علاج کرایا اور ایسے آدمی کے پاس رپورٹیں تھی، خود بھی کسی کو ہوا لگنے نہیں دی، اور میریکل ہی ہے، جس طرح پاکستان کا بننا ایک میریکل تھا اور ہر بار بچ نکلنا، اگرچہ 2 لخت ہوا ایک بار ملک لیکن بچ تو نکلا، ایٹمی پروگرام بھی بن گیا، باہر سے حملہ تو نہیں ہو سکتا، سازشیں ہو سکتی ہیں، وہ شدت سے جاری ہیں۔ بی پلان میرے خیال میں یہ ہے، اول تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ بحال کر دے گی، یہ انگیج رکھنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ یہ یکسو نہ ہو سکیں، انتخابی مہم نہ چلا سکیں، تیاری نہ کر سکیں، تو میرا خیال ہو جائے گا سپریم کورٹ سے بہرحال، اس لیے کہ بھائی کبھی کسی الیکشن پہ، پارٹی الیکشن پہ اعتراض کیا ہی نہیں گیا، 1000 کے قریب الیکشن ہوئے، 175 کے قریب سیاسی پارٹی ہیں، کچھ چھوٹی پارٹی ہیں کچھ بڑی پارٹی ہیں،
آپ جانتے ہیں بڑی قابل ذکر پارٹیاں کون سی ہیں. لیکن بی پلان میرے خیال میں یہ ہے کہ جماعت جو ہے وحدت المسلمین ناصر عباس صاحب کی، ان سے مل کے، اور مولانا شیرانی کی جو جمعیت علماء اسلام ہے اس سے مل کے ان کے نشان پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور روکیں گے تو پھر سپریم کورٹ موجود ہے، لوگوں کا دباؤ ہوگا تو ہو جائے گا. جماعت اسلامی سے بھی ناموں پیام ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی. تو جماعت کے کچھ لیڈروں نے بیانات بھی دیے، مجھے سمجھ نہیں ہے بیانات دینے کی اس وقت انہیں کیا ضرورت تھی خلاف پی ٹی آئی کے. ایک آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، ایک آدمی مجروح ہے، جس طرح کراچی میں جماعت اسلامی زخم جھیل رہی تھی ایم کیو ایم کے ہاتھوں، تو اس وقت ان کے خلاف بیان دینا کا کوئی جواز تو نہیں تھا. ججوں کے خلاف مہم خاص طور پہ جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف انہوں نے معصوم کہہ دیا. حالانکہ اس معصوم کا مطلب تو اتنا ہی ہے کہ بھائی عمران خان کو معصوم کہہ دیا. بھائی جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تو آدمی بے گناہ ہوتا ہے. یہ مسلمہ قانون ہے. اور الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا تھا اس پہ کچھ لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ظلم کی اجازت کیوں نہیں ہے. کیا فارسی کے شاعر نے کہا تھا، اسکراں تابہ کراں شہرت ظلم است ولے، از افق تاب افق شہرت ظلم است ولے، اسکراں تاب کراں فرصت درویشان است. کہ حکمران کے ظلم کی جو ہے شہرت جو ہے وہ اس افق سے اس افق تک ہے، لیکن مظلوم کی مہلت بھی یا درویش کی مہلت بھی جو ہے وہ زمین سے آسمان کراں توبہ کراں ہے، مہلت ہوتی ہے. ظلم بہت دیر تک نہیں پھلتا. میرا نہیں خیال کہ آخری الیکشن ہوں گے، 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور اسٹیبل حکومت بن جائے گی. میں نے بہت غور کیا، کوئی طریقہ اس کا سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. ایک اقلیتی حکومت، اس پہ پہلے دن سے احتجاج، اور 8 فروری کو اللہ جانے کیا ہوگا. لوگ چلے گئے کہ ٹپے ہی لگا دیے تو کیا کریں گے اتنی. پھر اس پہ نواز شریف صاحب کا یہ رویہ کہ میری اکثریت ہو اور حلیفوں کے ساتھ ملا کے 2/3 اکثریت ہو، اور میں جناب جہانگیر ترین کی پارٹی کو اس سے زیادہ سیٹیں نہیں دوں گا، اور 3 سیٹیں 2 یا 3 سیٹیں دوں گا چودھری شجاعت کو. اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ابھی تک کچھ طے نہیں پا سکا. اور وہ تو جہانگیر ترین کی پارٹی تو پنجاب چاہتی ہے، اور 25 سیٹیں قومی کی، 25 یا 26 اور 40 یا 50 صوبائی اسمبلی کی چاہتی ہے. تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی جیسے آپ کے پاس الیکٹیبلز ہیں ویسے ہی ان کے پاس نہ آپ کے کوئی ووٹ ہے نہ ان کے کوئی ووٹ ہے، یعنی مقابلتاً ووٹ ہیں الیکٹیبلز کے، تو جیسے الیکٹیبلز آپ کے پاس ہیں. اس طرح کی شرکت اقتدار میں ملک نہیں چلتا کبھی. اب ایک چیز صورت رہ گئی ہے، میڈیا کو تو کنٹرول کر لیا، سوشل میڈیا بند کر دیں، لیکن سوشل میڈیا بند کر دیں تو اکانومی بیٹھ جائے گی. ایک دن کا لاس $1.5 بلین تھا چند گھنٹے کا، تو باقی آپ اندازہ کریں اب سارا کاروبار تو انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے ساری دنیا کا. تو جناب میرا خیال ہے الیکشن جو ہیں وہ دوبارہ ہوں گے. 8 فروری کو ایک الیکشن ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے. الیکشن اس کو کہنا، اگر کہا تو کچھ لوگ اس کو الیکشن کہہ رہے ہیں، وہ یہ الیکشن ہے نہیں. اس لیے الیکشن میں الیکشن کمیشن سیاسی پارٹی نے جو کچھ کہا تھا سپریم کورٹ نے اس کے بالکل برعکس وہ کر رہے ہیں. لوگ گئے ہیں وہاں درخواستیں لے کے، کسی نے بات نہیں سنی. اپنے انہوں نے چھٹی پہ بھیج دیا شعبہ قانون کے لوگوں کو، کہا کہ 2 دن کے بعد ہے. 2 دن کے بعد تو قصہ پاک ہوگا. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے چھٹیاں منسوخ کر دی، ہفتے اتوار کی جو باقاعدہ ہوتی ہیں، اور پیر کی بھی 25 دسمبر ہے غالباً اس کی چھٹی ہوتی ہے، منسوخ کر دی. تو یہ جائے تو ایسے ہے جیسے عین حالت جنگ شروع ہونے والی تو فوج کو بھیج دیا جائے چھٹی پر. جنگ کون لڑے گا؟ اور ساجے کی حکومت نہیں چلتی، اور یہ ساجے کی حکومت 16 مہینے آپ نے بھگتی ہے، یہ اس سے بدتر ہوگی. اس میں ہر کوئی اپنا، ہر شاہی لاکھ اپنا حصہ مانگے گا. دیکھیے ہارون رشید نے بہت دباؤ تھا ملکہ زبیدہ کا کہ ان کے صاحبزادے کو، امین کو حکومت دی جائے، تو دے دی اس کو حکومت. صرف خراسان دیا مامون الرشید کو، اور امراء کے دستخط کرائے درباریوں کے، جنرلوں کے،
तमाम कबायली सरदारों के और सोने की नलकियों में रखकर वो मुआहिदा खाना काबा में रखवाया। खरासान से में ईरान का कुछ हिस्सा था और अफगानिस्तान था और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा था। और ये नाम जो है ईरानियों ने दिया था। इवन पंजाब का नाम भी ईरानियों का रखा हुआ है। पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो ईरानी अंसावंशी हुकूमत थी, उसमें शामिल था। तो अमीन रशीद ने हुक्म दिया कि हारून रशीद वो उस पर मामून रशीद पे हमला कर दिया जाए। ताहिर उसका जनरल था और ये जो था इंटेलिजेंट तो बड़ा था मगर जंगजू तो नहीं था अमीन, और इसके पास अच्छे जनरल नहीं थे। नतीजा ये निकला कि वो हुकूमत भी खो बैठा। एक क्या दिलचस्प दास्तान है, मैं आपको सुनाता वक्त नहीं है कि उसका अंजाम क्या हुआ। आखिर में तकिए के साथ अपनी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा था और बेदस्तपा था जब बगदाद के गवैये भी तलवार लटकाए बगैर घर से नहीं निकलते थे। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं एक तो खैर वो साइफर का ट्रायल है जो वकला कहते हैं कि बहुत तेज जल्दी है, इसीलिए वो शाह महमूद की ज़मानत पे कि रोबकार पे भी दस्तखत नहीं हो सके। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए, उनके वकील और उनकी साहबजादी, फिर वहाँ से वो बंद था, वहाँ ताले लगे हुए थे, कहीं और गए, फिर जनाब वो वहाँ डियाला पहुँचे मगर किसी की मुलाकात नहीं हुई। मोहतरमा मरीम नवाज ने राय फरार इख्तियार कर ली 119 से, और शुनीद ये है कि वो 120 से इलेक्शन लड़ी क्योंकि वहाँ पे सनम जावेद के कागजात मंजूर हो गए हैं, दाखिल हो गए हैं और मंजूर भी हो सकते हैं। मंजूर हो गए तो उनके मुकाबले में शरीफ खानदान लाहौर को छोड़ कर भाग रहा है। यानी लाहौर से इलेक्शन न लड़े तो फिर तो हवा ही उखड़ जाएगी, इसलिए लाहौर से लड़ेंगे मगर एक एक नशिस्त में दूसरी जगहों से भी लड़ेंगे। उसका मैंने आपको बता दिया, तेज़ रफ्तारी के साथ समाज जारी है और जल्द अज जल्द सजा देना चाहते हैं इमरान खान को भी, उसको भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ था उसके बाद उसको कोई जवाब तो नहीं था। इमरान खान उठ के चले गए समाअत के दौरान, फिर उनके वकीलों ने भी बायकाट कर दिया। और फैसल वापडा साहब जनाब, ज़ुबान पे बार खुदाया या किसका नाम आया, वो मिले हैं जनाब जरदारी साहब से। तो बेसबब तो नहीं है जी, कोई कहानी तो है इसके पीछे। तो सरफराज भुगटी जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और कुछ लोग शामिल हुए। इसका मतलब ये है कि सब अच्छा नहीं है। नवाज शरीफ साहब जिनसे सरपरस्ती की उम्मीद रखते थे, साए की उस सरपरस्ती की, सब अच्छा नहीं है। तो वो जाहिर है गपशप के लिए तो नहीं मिले, खुद तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे और पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए भी नहीं मिले। तो गालिबन उनकी कुछ हौसला अफजाई की जा रही है, कुछ गुंजाइश उनके लिए निकाली जा रही है। यानी अगर नवाज शरीफ साहब राह पे नहीं आते तो फिर मुमकिन है उनकी मदद की जाए, क्योंकि उनको हुदूद में तो रखा जाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, पता नहीं नवाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी है या नहीं है। वकला को हरासा करने की नई तारीख रकम हो रही है। जगह जगह वकला को तंग किया गया है। वो तो मैंने आपको बता दिया, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद अतर मिनल्ला भी हदफ है। मीडिया ट्रायल उनका शुरू है। जनाब जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म सादर किया है कि बुशरा बीबी और लतीफ़ कोसा की ऑडियो टेप जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के चीफ को उन्होंने तलब कर लिया ज़ाती तौर पे आइंदा समाअत पे, और कहा कि वो तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराएं। इसी तरह तमाम कंपनियों को, मोबाइल कंपनियों को भी नोटिस जारी किए हैं ज़ाती तौर पे पेश होने के लिए कि डेटा महफूज रखने के क्या इक़दाम हैं, हल्फिया बयान जमा करें और ये बताएं क्या निज़ाम है और हल्फिया बयान दें उस पर। यानी सिस्टम क्या है डेटा जमा करने का। मुराद सईद साहब ने
تمام ناظمین سے، سبات کے ناظمین سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا درخواست دائر کریں، وہ اپنے والد کی بجائے، وہ وراثتی سیاست کی بجائے کہ باپ کی جگہ بیٹا یا بیٹے کی جگہ باپ، ان میں سے کسی کو ٹکٹ ملنا چاہیے۔ مریم نواز آپ کو بتایا بھاگ رہی ہیں، اطلاع یہی ہے۔ اور یلغار ہے، ایسی یلغار ہے، کوئی ایک لمبی تفصیل ہے، میں آپ کا وقت کیا ضائع کروں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ واقعات۔ کیا یہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ کس طرح اقتدار کے لیے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ وکلا کے ساتھ اندازہ یہ تھا کہ بہرحال ان کے ساتھ تو اتنا سخت رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، مگر نگران حکومتوں کا کمال ہے، نون لیگ کا ہی ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، اور مرکز میں بھی واقعی یہ انہیں کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ جیسے اور کھوسا، لطیف کھوسا جیسے سینئر وکلاء کے ساتھ بھی دراز دستی کے واقعات ہوئے ہیں۔ وہ تو محمود رشید کے کاغذات جمع کرانے کے لیے ان کی صاحبزادی گئیں، ان کا نہیں داج جمع ہو سکتے، پھر راجہ سلمان اکرم گئے، پھر کسی نے ان کی بات نہیں سنی، وہ ان سے کہا نیشنل بینک میں فیس جمع کرائیں صاحبزادی سے، انہوں نے اپنی بجائے پھر صاحبزادی نے اپنے کرا دیے، انہوں نے کہا نیشنل بینک سے فیس جمع کرائیں۔ نیشنل بینک کے مینیجر نے کہا کہ میری نوکری جائے گی۔ آخر کار کسی نہ کسی بڑی ہمت دکھائی، سلمان راجہ نے کامیاب ہو گئے۔ ان کے جو کلرک ہیں لطیف کھوسا کے، ان سے پٹیشن چھین کے لے گئے عمران خان کی سپریم کورٹ کے اندر سے۔ عطا تارڑ کے حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار میاں طارق کے بھائی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، خواتین کو بھی اس میں نامزد کیا گیا۔ ان کے وکیل نے کہا ہے پی ٹی آئی کے پنجوتا صاحب نے کہ سپریم کورٹ نے کل حکم دیا تھا کہ الیکشن کمیشن ہم سے ملے، ہماری بات سنے، ہمارے مسائل حل کرے، کل ملاقات ہوئی، وعدے کیے گئے، مگر کل سارا دن اور ساری رات پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن جاری رہا، کاغذات نامزدگی جاری نہیں کیے جا رہے، اور جاری کیے جا رہے ہیں تو یا چھین لیے جاتے ہیں یا جمع نہیں کیے جاتے، اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ کریں گے۔ اب آخری امید عدالت سے ہی ہے۔ 5 اگست کو خواجہ حارث کے سٹاف کو غائب کر دیا گیا تھا، تو اب انتظار پنجوتا صاحب جو ہیں کہ ان کا سٹاف جو ہے وہ اس پہ اپیل دائر کرے گا، ان سے بھی ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے معاملہ ہوا۔ وہی کیا یہ نمرود کی خدائی تھی۔ لطیف کھوسا کے کلر کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، رائٹ فرام دا سپریم کورٹ، بس وہ تو نہیں ہتھے چڑھے تو پھر اپنا وہ پٹیشن ہی لے کے غائب ہو گئے۔ کیا زمانہ ہے، کیا لوگ ہیں، ایسے لطیفے کبھی آپ نے سنے نہیں ہوں گے۔ جمشید دستی، عثمان ڈار، اعجاز چودھری، ان کے گھروں کا آخری وقت تک میں نے پتہ کیا تھا تو محاصرہ جاری تھا، گھروں کا محاصرہ۔ یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ الیکشن ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے شکایت سننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ وہ لا ونگ جن کو شعبہ قانون ہے ان کو چھٹی دے دی، انہوں نے کہا اپنے گھروں کو جو آرام کرو۔ کوئی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب وہ تو چھٹی پہ ہیں، 2 دن کے بعد وہاں کون ہوگا۔ سائبر کیس کا ڈھونکا بھی آپ کو بتا دیا۔ ایسی وکیل کا کہنا ہے کہ ایسی انتظار پنجوتا صاحب کی ایسی عجیب اجرت نظر آتی ہے، اتنی فکر ہے، اتنی جلدی سے نمٹانا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں۔ گواہ لائے گئے فوج در فوج، اور ان کی گواہیاں آپ کو بتایا عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے، ان کی گواہیاں جو ہیں وہ لے لیں، اور وکلاء اب کب جائیں گے، اور منگل تک وہ ملتوی ہے۔ تو علیمہ خان نے پھر کہا ہے، جو بہت اہم بات میں بھول رہا تھا، کہ لازماً مقدمہ امریکہ میں دائر کریں گے، اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے ڈونلڈو۔ اور جناب کہا ہے گوہر خان صاحب نے
ویسے یہ بڑی دلچسپ سچویشن ہے کہ وہ تو چیئرمین نہیں ہے تو پھر چیئرمین تو عمران خان ہے. دوبارہ پھر اگر سپریم کورٹ سے اسٹے نہیں ملتا تو انہوں نے کہا ہے کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کی طرح، ہمایوں دلاور ہے داور ہے، جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب بھی جو ہیں انہوں نے میرے پیش ہونے پہ پابندی لگا دی ہے. پابندی سے کیا مراد ہے؟ انہیں جانے نہیں دیا یا باقاعدہ پابندی لگا دی؟ یہ مجھے نہیں پتا. وجہ ان کا کہنا یہ شاید یہ ہے کہ میرے سوالوں کا ان کے پاس جواب نہیں جج صاحب کے پاس. وہ کہتے ہیں ساری کارروائی غیر قانونی ہے اور ہم اسے واپس کرائیں گے. تم سے پہلے تو بہاروں کا یہ دستور نہ تھا، پھول یوں کھلتے ہیں جلتا ہو گلستان. جیسے ساری دنیا میں دونوں فریقوں کی بات سنی جاتی ہے، پہلا جو نام یاد نہیں اس معزز محترم صحابی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جسے آپ نے قاضی مقرر کیا تھا. یہ جناب علی کو بھی مقرر کیا تھا، بہترین قاضی تو انہی کو سمجھا جاتا ہے. تو ان سے پوچھا کیسے فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا خیر قرآن کریم سے، اگر نہیں تو پھر آپ کے عمل کو دیکھوں گا، نہیں تو اجتہاد سے کام لوں گا. فرمایا دونوں کی بات توجہ سے سننا، دونوں فریقوں کی. اور تمام دنیا میں یہی ہے، مگر یہاں نہیں ہے جناب. سب لوگ اکٹھے ہیں اکثریتی پارٹی کے خلاف، طاقتور طبقات. یعنی 14 درخواستیں تھیں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں تھا. اس پہ فیصلہ صادر کیا الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئی. کبھی آج تک کسی الیکشن پہ انہیں اعتراض نہیں. نواز شریف کو سرکاری طور پہ واپس لایا گیا، مقدمات، روشنی کی رفتار بھی کم ہوگی جس رفتار سے ان کے مقدمات ختم کیے گئے. اور انہیں مطلب وہ کہتے ہیں مجھے اکیلا ہی کھیلنے دیں، مخالف کھلاڑی جب کوئی کھیلے ہی نہ، اس سارے موقع ایئرپورٹ پہ جا کے دستخط کرائے گئے. اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اکثریت دیں، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے جائے. ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. میاں صاحب آپ کس مغالطے میں؟ ٹھیک ہے لوگ جو ہیں وہ خوف بھی پھیل گیا ہے، کنفیوژن بھی بہت ہے، مر تو نہیں گئے، سارے لوگ زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. پریس کانفرنس نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے لوگ، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، ورکرز کنونشن نہیں کر سکتے. دفعہ 144 لگا دی جاتی. کتنی جگہوں پہ دفعہ 144 لگائی گئی ہے؟ 3 پریس کانفرنس ایک دن میں کی نون لیگ نے ججوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے. ملک احمد خان جو جنرل باجوہ کے ساتھ ان کا رابطہ تھے، جنہوں نے یہ سودا طے کرایا، جنہوں نے کہا تھا کہ سلمان شہباز کو ہم نے اس لیے باہر بھیج دیا کہ وہ ہمارا کمزور پہلو تھا. پھر محترمہ مریم اورنگزیب، سبحان اللہ. اس کے بعد محسن نواز رانجھا، کیا کہنے کہ عمران خان کو معصوم کیوں کہا؟ بھائی آدمی معصوم ہی ہوتا ہے جب تک وہ جرم اس پہ کوئی الزام ثابت نہ ہو جائے. جیل میں ڈال دیا ہے 10-15 ہزار کارکن. وہ کہتے ہیں ہمارے کل تعداد کتنی کہہ نہیں سکتے کہ وہ اپنا جو ہے جیلوں میں پڑے ہیں. اور نواز شریف صاحب جو قوم سے خطاب کرتے ہیں کس حیثیت میں؟ وزیر اعظم انہوں نے سمجھ لیا اپنے آپ کو. آپ کے ووٹ کہاں ہیں؟ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے کم لوگوں نے، جو نوجوان لوگ ہیں انہوں نے تو علم میں نہیں ہوگا کہ خیر اٹلی نیاد خاتون تھی، امریکہ میں تھی ویسے، آریانا فلانچی. ان کا انٹرویوز ہیں جو بہت ہی نادر طریق تھا ان کا انٹرویو کرنے کا. پورا ایک ڈرامہ کریٹ کرتی تھی، بڑی محنت کرتی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کا بھی انٹرویو ان کا، امام خمینی کا بھی کیا، دنیا کے ٹاپ لیڈرز کے انٹرویو کی. بڑی ان کی شہرت تھی. اور آریانا فلانچی بھی کہا جاتا ہے، تلفظ اٹالین ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ انٹرویو کرنے کے لیے گئی ان کا کرنل قذافی کا. کرنل قذافی اللہ ان کی مغفرت کرے، ایک عجیب ڈرامہ تھے. وہ ایک بڑے کمرے میں اسے بٹھایا گیا اور وہ آئے گھوڑے پہ سوار ہو کر کمرے میں داخل ہوئے اپنے پیلس پہ.
اس کے بعد اترے وہ انٹرویو شروع ہوا، وہ اس کی کسی بھی اخبار نویس کی زندگی میں شاید مختصر انٹرویو، بہرحال اس کا وہ کوئی مشکل سے 1000 الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سوال کیا تو اس نے کہا اس کا جواب میری گرین بک میں ہے. وہ ریڈ بک تھی نا ماؤ زے تونگ کی، تو انہوں نے گرین بک کی ایجاد کی تھی. اور دوسرے ارشادات کے علاوہ ان کا ایک عجیب و غریب ارشاد یہ تھا کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق میں سے کل نکال دیا جائے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا. نہیں دیوانہ سا آدمی تھا. اگرچہ ان کے جانے کے بعد اور بھی تباہی ہوئی، خانہ جنگی ہوئی. تو انہوں نے کہا یہ سوال کا جواب میری گرین بک میں. انہوں نے دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا اس کا جواب میری گرین بک میں موجود ہے. ایک آدھ فکرے کا جواب دیا، انہوں نے کہا میری گرین بک میں دیکھو. 3-4 سوالوں کے بعد اس نے پوچھا کہ جناب قذافی آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھا آپ اپنے، اس خاتون نے کہا میں سمجھی کہ آپ اپنے آپ کو ہی اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. بھائی انسانی تقدیر انسان رقم نہیں کرتے، اللہ رقم کرتا ہے. قدرت اس کی ہے، کائنات اس کی ہے. وہ کہتا میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب سے میں نے تمہیں زمین میں سے اگایا، زمین میں سے پیدا کیا تمہیں، اور حکم اسی کا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، معاملات اس کے سپرد کیے جاتے، اس کے قوانین ہیں، ان سے انحراف کر کے کوئی پنپ نہیں سکتا، پھل پھول نہیں سکتا. بس یہی گزارش ہے. تو خبریں اور بھی تھیں، کتنی خبریں آپ کو سناؤں، بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.